إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے، وہ جس سے چاہے سوال کرے اور کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، سب کے سب لوگ اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ رب العزت کی ثناخوانی، اس کی تعریف اور حمد کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو، شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام الدین، اور میں دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں شیطان مردود کے دجل کو، اس کے فریب کو، اس کی وسوسہ انگیزی کو بیان فرمایا ہے کہ شیطان کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے شیطان مردود کو جب نکالا تو اس نے کہا تھا کہ اے میرے رب، تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے لیکن میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ وَلَآتِيَنَّهُمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور میں آؤں گا ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اکثر اپنے بندوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں پوری کوشش کروں گا ان کو بہکانے کی اور ان کو راہ حق سے ہٹانے کی، اور ہر وہ طریقہ اختیار کروں گا جس سے تیرے بندے بہک جائیں۔ اللہ رب العزت نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور جو بھی تیری باتیں مانے گا ان سب سے۔ چنانچہ شیطان مردود جو انسان کا ازلی دشمن ٹھہرا، اس کا مشن یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اور اپنی ہی قوم کے دیگر جناتوں کو اللہ رب العزت سے ہٹائے، اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل نہ کرنے دے، اور وہ ایسے کام کریں جن سے اللہ کا غضب بھڑکے، ایسے کام کریں کہ اللہ رب العزت ان پر لعنت کرے، ایسے کام کریں کہ اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے، ایسے کام کریں کہ اللہ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے۔ یہ شیطان مردود کی کوشش ہے، اور وہ اپنی اس پلاننگ میں اس طرح سے ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے مانند خون۔
جیسے خون دوڑتا ہے اس طریقے سے شیطان مردود دوڑتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا اس دنیا کے اندر آیا کہ شیطان مردود اپنے ایک شیطان کو، وہ جو ابلیس ہے، وہ جو جنت سے نکالا گیا تھا اللہ کے دربار سے، رائندہ درگاہ ملعون، وہ اپنے ایک شیطان کو اس بچے کے ساتھ بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تیرا کام ہے کہ اس بچے کے ساتھ میں رہے، اس کو تکلیف پہنچا، اور جب یہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کو گمراہ کر اور اللہ کے راستے سے ہٹا۔ یہ شیطان کا کام، وہ کچوکے لگاتا ہے شیطان بچپن میں، جس سے بچہ چیخ مارتا ہے، روتا ہے، پریشان کرتا ہے، جس طرح سے شیطان ہو سکتا ہے اس کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ یہ بچپن سے شروعات ہو جاتی ہے شیطان مردود کے پلاننگ کی کہ کس طریقے سے اسے گمراہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد جب یہ بچہ بڑا ہو جائے، جب یہ ذی عقل ہو جائے، ذی شعور ہو جائے، تو پھر اس کو اللہ رب العزت کی ذات سے ہٹا دیا جائے، اس کی خوشنودی سے ہٹا دیا جائے، اس کو کفر میں، شرک میں مبتلا کر دیا جائے، اور وہ کام وہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہو، اللہ کو خوش کرنے والے کام نہ کرے۔ یہ شیطان مردود باقاعدہ اس پر قسم کھائے بیٹھا ہے، اور یہ اس کی پلاننگ ہے، یہ اس کا مشن ہے، یہ اس نے طے کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان مردود سے بچنے کے بھی طریقے بیان کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سن لے شیطان مردود کہ میرے جو بندے ہیں تیرا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جو میرے بندے ہیں، جو میرے لیے مخلص ہیں، جو صادق ہیں، سچے ایمان والے ہیں، جو میرے اوپر ایمان لائے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میری اطاعت کرنے والے ہیں، میری عبادت کرنے والے ہیں، تیرا ان کے اوپر کوئی زور نہیں چلے گا، تو کتنا ہی ان کو گمراہ کیوں نہ کر لے۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود یولد ویولد الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، وہ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بہت بڑا دخل ہوتا ہے ماں باپ کا، ماں باپ کے ماحول کا، گھر کے ماحول کا، جو آگے جا کر بچے بگڑتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس سورے کے اندر، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، شیطان کی چال اور اس کے مکر و فریب کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ شیطان مردود نے کہا، اللہ رب العزت سے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اے میرے رب میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ جانوروں کے کان کو کاٹیں گے۔ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو چھوڑنے کے لیے علامت کے طور پر اس کے کان کو کاٹ دیتے ہیں کہ یہ جانور اب فلاں بت کے لیے ہو گیا، فلاں کے لیے مخصوص ہو گیا، اب اس کے اوپر سواری نہیں کی جائے گی۔ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑنا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو جو اللہ نے خلق کی ہے، انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے، وہ اس کے اندر تبدیلیاں کریں گے، وہ اس کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی شیطان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، فقد خسر خسرانا مبینا، تو اس نے کھلم کھلا بہت بڑا گھاٹے کا سودا کیا، نقصان کا اس نے کام کیا۔ اب شیطان مردود گمراہ کیسے کرتا ہے؟ اس کی سب سے اہم چیز ہے جسے وسوسہ کہتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، اللہ رب العزت سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ نے سکھایا ہے پناہ مانگنے کو، کہ وہ
الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں کے اندر، جو وسوسے ڈالتا ہے، جو ذہن کے اندر گمراہیاں ڈالتا ہے، شکوک ڈالتا ہے، شبہات ڈالتا ہے، یہ شیطان مردود کا کام ہے۔ وہ جناتوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو شیطان نما ہیں، جو ہیں تو انسان لیکن کام ان کے سارے شیطانوں والے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے اس سے بچنے کے لیے تدبیریں فرمائی ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وسوسہ کیا ہے۔ وسوسہ ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو ناک اچھی طرح سے صاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ کی اس چھوٹی والی جو پانچویں انگلی، چھمولیاں جسے کہتے ہیں، چھوٹی والی جو انگلی، سب سے چھوٹی والی، اس انگلی کو اپنے ناک میں داخل کرتے تھے اور بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شیطان ناک کے باسے پر رات گزارتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس دل کے اوپر اپنا ڈنک رکھتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے اٹھا لیتا ہے وہ، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو پھر اپنا ڈنک رکھ دیتا ہے۔ اور ابھی آپ نے حدیث سن لی کہ وہ رگوں کے اندر دوڑتا ہے، اور جب رگوں کے اندر دوڑتا ہے تو وہ نقصانات پہنچاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان مردود کے دوڑنے، وسوسہ اندازی، حملہ کرنے سے بچنے کے لیے بتایا ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جب کوئی شخص بستر پر لیٹنے کے لیے جائے، اپنے بستر کو جھاڑے اور اس کے بعد اگر ایک مرتبہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی جانب سے ایک محافظ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اس مردود شیاطینوں سے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے آتے ہیں اس انسان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن کو ورغلانا۔ بالکل آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے آپ کہیں جانے کے لیے تیار ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، اچانک کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے، آپ کا دوست ہو یا کوئی بھی ہو، اور وہ آپ سے کہنے لگے ارے میاں آپ کہاں جا رہے ہیں، ادھر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ارے ادھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو لوگ گھیر لیں اور ہو سکتا ہے آپ کو مارے، اور آپ ادھر سے نہ جائیے، نالیاں ہیں اس میں کیچڑ لگ جائے گا آپ کو۔ اس طریقے سے وہ آپ سے باتیں کرے، وہ باتیں کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، آپ کا ذہن ان کو قبول کر رہا ہے، آپ کا دل اور دماغ اس کو سن رہا ہے، اور پھر وہ آپ کو اس طرح سے سمجھاتا ہے کہ آپ اس راستے پر بالکل نہ جائیں، اور پھر وہ اس راستے پر نہیں جاتا، آپ اپنا ارادہ بدل لیتے ہیں، آپ ادھر کے بجائے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل یہی کام شیطان مردود کرتا ہے، وہ اگرچہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ اور اس کا پورا قبیلہ ہم کو دیکھتا ہے، جیسے کہ سورہ اعراف کے اندر فرمایا گیا ہے انہ یراکم هو وقبیلۃ من حیث لا ترونہم، کہ وہ اس کا پورا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے۔ اب یہ آتا ہے اور ہمارے ذہن کے اندر سمجھاتا ہے، ہمیں وسواس ڈالتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں ڈالتا ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر کبھی آئی بھی نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے ذہن کا استعمال کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی انجیکشن لگاتا ہے اور اپنا سیال پورا بدن کے اندر ڈال دیتا ہے، اسی طریقے سے شیطان مردود ایک انجیکشن لگاتا ہے، اپنے خیالات اس کے اندر بے وسط کر دیتا ہے اور ذہن کے اندر ڈال دیتا ہے، اور آدمی کا ذہن بالکل بدل جاتا ہے، ایک دم سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی کا دل ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ وہ تیار ہو جائے، لیکن ایک دم سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے پڑھ لینا نماز، کہاں وقت بھاگا جا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا۔ اب وہ بیٹھ گیا، اب تھوڑی دیر کے بعد جب پھر اٹھنے کو تیار ہوا، پھر شیطان نے سمجھایا ارے ٹھیک ہے ابھی تو وقت باقی ہے، تھوڑا اور پڑھ لینا۔ اب وہ کسی بچہ کوئی آ گیا، اس کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگنے لگی، بیوی کی باتیں بڑی اچھی لگنے لگی، یا اپنے موبائل میں آپ لگ گئے، اس میں آپ غافل ہو گئے، تو شیطان مردود دھیرے دھیرے آپ کو اس طریقے سے وسواس میں ڈال کر اللہ رب العزت سے غافل کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو وہ در انداز ہوتا ہے، جو وہ آتا ہے اور اس طریقے سے ذہن کے اندر ڈالتا ہے۔ وسوسوں کی شروعات شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے کی تھی۔ قرآن پاک نے اس کا جو تذکرہ کیا ہے، آدم اور حوا علیہ السلام بڑے آرام سے جنت کے اندر رہ رہے تھے، اور اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، یہ انسان کی آزمائش کے لیے تھا۔ ہمارے آپ کے لیے بھی بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی ایک آزمائش رکھی کہ پوری جنت میں تم چاہے جہاں جاؤ، گھومو پھرو، کھاؤ پیو،
لیکن ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پاس مت جانا. قرآن پاک نے کہا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو اب شیطان نے ان کے وسوسہ ڈالا ذہن کے اندر، اور شیطان نے ان سے کہا کہ یہ سوچو تھوڑا، یہ غور کرو، سوچو کہ پوری جنت میں تم کچھ بھی کھا سکتے ہو، اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھا سکتے، سوچو. اب انہوں نے سوچنا شروع کہا مجھے تو نہیں لگتا ہے کوئی بات ہوگی. اب شیطان ہی اس کا جواب بھی دے رہا ہے. کہا انہا شجرۃ الخلد، کہا یہ جو ہے یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اگر کوئی اس کا پھل کھا لے گا تو ہمیشہ کے لیے ہی جنت میں رہے گا، فرشتہ بن جائے گا، وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور تم کو ہو سکتا ہے کل نکال دیا جائے، پرسوں نکال دیا جائے. اب شیطان مردود نے ذہنوں کے اندر وہ وسوسہ ڈالنا شروع کیا، سمجھانا شروع کیا کہ کیا دقت ہے، کھا لیتے ہیں، کھا لو گے ہمیشہ کے یہاں رہو گے، کیوں منع کیا اللہ نے، اس کے پیچھے یہی وجہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ. اور آخرکار ایسا ہوا کہ آدم نے وہ درخت کا پھل کھا ہی لیا، اور جب پھل کھا لیا تو ان کے وہ کپڑے سب کے سب گر گئے. لیکن اللہ نے ایک کردار بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کا، بڑا پیارا کردار ہے. اللہ رب العزت نے فوراً پوچھا کہ تم نے درخت کا پھل کیوں کھایا جبکہ میں نے تم کو اس سے منع کیا تھا. تو آدم علیہ السلام نے کوئی حیل اور حجت نہیں کی. وہ کہنے لگے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ میں نے بڑا غلط کام کیا. ربنا انا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے بہت بڑا ظلم کر ڈالا، بہت بڑا غلط کام کر ڈالا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر دی. اس سے ہمیں پتا چلا کہ شیطان مردود انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد جیسا وہ کہتا ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں آرزوئیں دلاتا رہوں گا کہ بندہ اللہ سے توبہ نہ کرنے پائے، بندہ اللہ کے پاس آنے نہ پائے. بار بار ان کے ذہن میں ڈالتا ہے ارے یہ گناہ تم نے کیا تھا، ابھی کل تو توبہ کی تھی، پھر تم نے گناہ کر لیا، پھر توبہ کرتے ہو، کیا تماشا ہے، کیا طریقہ بنا رکھا ہے. کسی طریقے سے تم توبہ نہ کر پاؤ، اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ پاؤ کہ پروردگار یہ کام میں نے غلط کیا. اللہ کو یہ اعتراف بہت پسند ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، کہ جو میرے اندر ندامت ہوئی، جو میں نے اللہ سے کہا کہ پروردگار یہ میں نے غلط کیا، پروردگار میں غلطی پر ہوں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. یہ موتی ہیں تمہارے جملے، اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اور شیطان مردود اسی چیز سے روکتا ہے. شیطان مردود آرزویں دلاتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے انسان کہ تم توبہ نہ کر پاؤ، تم اللہ کے حضور گڑ گڑا نہ پاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر پاؤ، اللہ سے اپنی باتیں نہ کر پاؤ. وہ شیطان ہر طریقے اختیار کرتا ہے تمہیں وہاں سے ہٹانے کے. اب ایک طریقہ دیکھ لیجئے، جس طرح یہودیوں کو گمراہ کر دیا، پوری قوم کو گمراہ کر دیا، عیسائیوں کو پوری قوم کو گمراہ کر دیا. کیسے؟ شیطان مردود نے کہا کہ اے یہودیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم پیغمبر ہیں، انتہائی عظیم ہیں، اللہ ان کی کوئی بات ٹالتا نہیں ہے، وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ ان سے گفتگو کرتا ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں. ان میں سے کوئی بھی تو بات غلط نہیں ہے، سب تو صحیح ہے. اب جب یہ اس نے بیس بنا لی، تمہید بنا لی، تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ اے یہودیو، تم اللہ سے جو مانگ رہے ہو، تمہارا منہ ہے اس لائق کہ تم اللہ سے مانگ سکو؟ تم اللہ کے سامنے جا کر کہتے ہو اللہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے، ہرگز نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تم تو گنہگار ہو، تم تو خطا کار ہو، دن بھر گناہ کرتے رہتے ہو. ایسا کرو کہ تم موسیٰ کے پاس چلو اور موسیٰ کو پکارو، اور موسیٰ تو تمہاری ہی جنس کے ہیں، موسیٰ تم سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں، تم موسیٰ سے کہو، پھر وہ موسیٰ اللہ سے کہیں گے، اور موسیٰ کی بات تو اللہ ٹالے گا نہیں، لہذا تم کو بات مل جائے گی. اس طرح بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ ان کو اللہ کے ڈر سے ہٹا کے حضرت موسیٰ کی محبت میں غلو کروا کے موسیٰ کی طرف جوڑ دیا.
اب تم موسیٰ سے مانگو۔ اب بنی اسرائیل آج بھی بیچارے حضرت موسیٰ کو دہائی دیتے ہیں، انہیں کو پکارتے ہیں، انہیں کو مشکل کشا کہتے ہیں، اور یہ سب کہنے کے باوجود بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں، ہم توحید پر ہیں، توحید پر ہم ہی۔ آج بھی اس وقت بھی یہودیوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم توحید پر ہیں۔ عیسائیوں کو اسی طرح سے گمراہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے اس پوری دنیا کا انتظام عیسیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ اب اللہ سے مت مانگو، تمہیں جو کچھ کہنا ہے عیسیٰ مسیح سے کہو، وہی مشکل کشا ہیں، وہ مختار کل ہیں، اب جو تمہیں کہنا ہے ان سے مانگو۔ دیکھا آپ نے پوری قوم کو اس شیطان مردود نے ایک وسوسہ ڈال کر ایسا گمراہ کیا کہ وہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی ساری ضرورت، سارا معاملہ وہ موسیٰ کے لیے انجام دیتے ہیں، وہ عیسیٰ کے لیے انجام دیتے ہیں، وہ دہائی دیتے ہیں موسیٰ کی، وہ دہائی دیتے ہیں عیسیٰ کی۔ بالکل یہی وسوسہ جس سے پوری قوموں کو گمراہ کیا گیا، شیطان مردود نے مسلمانوں کے بھی ذہنوں میں ڈالا، ان کو بھی اللہ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں تو نبی کے لیے تو کر نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس قدر شدت اختیار فرمائی، اس قدر بیانات آپ نے ارشاد فرمائے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی مسلمان۔ مثال کے طور پر صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ و رسولہ، جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، کہا کیا کہا تو نے؟ اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ تو یوں کہے ما شاء اللہ وحدہ، جو تنہا اکیلا اللہ چاہے۔ تو اب شیطان مردود کو یہ تو سرا ہاتھ نہ آیا کہ لوگ اللہ کے رسول کو اپنی مصیبتوں میں پکاریں، ان کو مشکل کشا مانیں، دہائیاں دیں، ان کے نام کی جپ لگائیں اور اپنی پریشانیوں میں ان کو پکاریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے کریں، یا ان کے لیے نمازیں پڑھیں، یا ان کے نام پر قربانیاں پیش کریں۔ پھر اس نے اولیاء کرام کو، شہداء کو، صالحین کو ہتھیار بنایا کہ اب تمہیں پکارنا ہے تو ان کو پکارو، ان کے در پہ جاؤ، یہاں پر جاؤ، یہاں فریاد کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے سفارشی ہوں گے۔ شیطان مردود نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں آرزویں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا کہ اے لوگوں تم کو جنت چاہیے، تم کو اللہ کی رضا چاہیے، تو ان بزرگوں کا دامن پکڑ لو اور ان سے فریاد کرو، ان سے مانگو، یہ مشکل کشا ہیں، یہ عالم الغیب ہیں، یہ حاضر و ناظر ہیں، تم ان کو پکارتے ہو تو یہ پکار سنتے ہیں، تم ان کو دہائی دیتے ہو تو تمہاری پریشانی حل کرتے ہیں، یہ تم کام کرو۔ بڑی چالاکی سے شیطان مردود نے وسوسہ ڈال کر ایک اچھے بھلے انسان کو جو نیک ہے، نیک بننا چاہتا ہے، جنت پانا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ سے دور کر کے ادھر لا کے لگا دیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی کام کیا اور اس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیا تو میں اس کو اس کے کام کو چھوڑ دیتا۔ اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس شرک کرنے کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ تو شیطان مردود نے ایسا وسوسہ ڈالا کہ یہ قوم اٹھتے بیٹھتے دہائی دے کسی اور کی، مولا علی کی دہائی دے، اٹھنے لگے تو یا علی کہہ کر اٹھے، بیٹھنے لگے تو یا علی کہہ کر، ٹھوکر لگ جائے پیر میں تو یا علی کہے۔ الگ الگ علاقے کے بزرگان دین کے نام پر ایک عجیب سا گورکھ دھندا بنا لیا گیا کہ ان کے نام کی دہائی دی جائے، ان کو پکارا جائے اور مانتے رہیں اللہ کو، جیسے یہودی مانتے ہیں اللہ کو، عیسائی بھی مانتے ہیں اللہ کو، بس لیکن ساری خدائی، ساری مشکل کشائی، ساری الوہیت، ساری عبادتیں، عبادت کے مظاہر سب غیر اللہ کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان مردود کا وہ وسوسہ ہے کہ اس نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں گمراہ کر کے رہوں گا، میں ان کو جنت سے دور کر کے رہوں گا، میں ایسا کام کرواؤں گا کہ تیری لعنت برسے ان پر، میں وہ سارے کام کرواؤں گا۔ اسی طریقے سے
شیطان مردود ذہن کے اندر ایک اور وسوسے ڈالتا ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اے لوگوں، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتے، ان شیطان لیاتی احدکم فیقول من خلق کذا ومن خلق کذا، شیطان تمہارے ذہن کے اندر سوال ڈالتا ہے یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ وہ اللہ کے بارے میں شکوک ڈالتا ہے، شبہات ڈالتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں جو تمہارے ذہن کے اندر شک کا بیج ڈالتا ہے وہ شیطان مردود، اس سے بچنے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان اس طرح کے خیالات ذہن میں ڈالے تو فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اپنی بائیں طرف تھو تھو کر دو 3 مرتبہ، یا قل هو اللہ احد پڑھ لو پوری سورہ، یا آمنت باللہ ورسولہ یہ پڑھ لو، شیطان مردود کے وسوسائے سب دور ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ ارے چھوڑیے، دیکھیے نماز آدمی پڑھتا ہے، نماز کے اندر شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، وہ آتا ہے اور کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا، یہ یاد کر یہ یاد کر۔ نہ معلوم کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو نماز میں یاد آتی ہیں۔ وہ خنزب شیطان ہے، جب کسی کو خیال آئے تو اپنی بائیں طرف پھٹکار دے، تھو کر دے، ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، شیطان مردود بھاگ جائے گا۔ وضو کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، ولہان ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے ولہان۔ وہ وسوسہ، کتنے بیچارے ہیں ٹوٹی کھول کے وضو کرتے رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے بھی ہمارا وضو مکمل ہی نہیں ہوا، ابھی ہم نے صحیح سے ہاتھ نہیں دھویا، ابھی ہم نے صحیح سے سر نہیں دھویا، اپنے منہ کو نہیں دھویا، صحیح سے پیر نہیں دھوئے، نہ معلوم کتنا پانی بہاتے رہتے ہیں۔ ہر 5 منٹ کے بعد ان کو شک رہتا ہے پتہ نہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، پتہ نہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا۔ شیطان مردود ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، فوراً کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان آتا ہے بیچارہ نماز پڑھنے کے لیے، شیطان مردود وسوسہ ڈالتا ہے تیری ہوا تو نہیں چھوٹ گئی، تیرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا۔ تو اس شیطان کے وسوسے میں مت آنا جب تک کہ تم کو بدبو نہ معلوم دے۔ جب تم قسم کھا لو کہ ہاں بالکل میرا وضو ٹوٹا ہے، اس وقت تک کہ شیطان کے دھوکے میں نہ ہو۔ یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا کام یہی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ تمہاری نمازوں کو خراب کرے، تمہارے وضو کو خراب کرے۔ اس کے چکر میں نہ آنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہو تو شیطان مردود تمہارے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب گھر کے اندر داخل ہونے لگو تو یوں کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ لو، شیطان مردود دور ہو جائے گا تم سے اور کہے گا ہائے اس گھر کے اندر میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس گھر کے اندر میں نہیں جا سکتا، یہاں تو اللہ کا نام لے لیا گیا۔ اسی طریقے سے وہ شیاطین جو گھروں کے اندر رہتے ہیں، جب کھانا کھانے کا وقت آتا ہے تو شیطان ساتھ میں کھانے لگتا ہے، تم فوراً کہو بسم اللہ، بسم اللہ کہو گے شیطان مردود تمہارے کھانے سے ہٹ جائے گا۔ اگر بھول جاؤ تو کہو بسم اللہ اولہ آخرہ، کوئی بھی دروازہ بند کرو بسم اللہ کہہ کر، اس بسم اللہ کی عادت ڈال لیجئے۔ شیطان مردود کے لیے یہ ایک تیر ہے، مر جاتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے شیطان مردود اس سے، لیکن وہ غفلت ڈال دیتا ہے ذہن میں۔ اسی طریقے سے شیطان مردود ایک وسوسہ ڈالتا ہے اللہ کے بارے میں جو شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورهم ما لم تعمل وتقل به، دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات اور ذہنوں کے اندر آنے والے خیالات کو اللہ نے معاف کر دیا ہے جب تک بندہ اپنے منہ سے کہے نہ اور عمل نہ کرے۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے خیالات آتے تھے کہ ہم جل کر کوئلہ بن جانا زیادہ گوارا کرتے ہیں، من ان نتکلم بہا، اس کو ہم کہہ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک صراحۃ الایمان، یہی تو تمہارے ایمان ہے۔ یہ شیطان مردود تو وسوسے ڈالے گا ہی تم کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے۔ اس شیطان کے چکر میں مت آؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں اس شیطان ملعون سے، شیطان رجیم سے۔ ایک شیطان کا سب سے بڑا کام ہے وہ ہے بدگمانی پیدا کرنا، وہ دوسروں سے بدگمان کرتا ہے۔
اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، گھر کے دوسرے رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ اپنی ماں سے، حتیٰ کہ اپنے باپ سے آپ کو بدگمان کر دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے بدگمانی پیدا کر دیتا ہے کہ یہ میرا بھلا نہیں چاہتے، یہ میرا اچھا نہیں چاہتے، یہ میرے لیے اچھا نہیں کرتے، یہ میرے حق میں صحیح فیصلہ نہیں کرتے۔ اس طرح کی بدگمانیاں شیطان مردود ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ تم اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کرو، تاکہ تم اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کرو، اپنی بہنوں کو کے ساتھ برا سلوک کرو، ان کو بھائی کی محبت نہ دو۔ اسی طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ میں تم دور رہو، اپنے بچوں کا تم حق نہ کرو، ان سے دور رہو، ان کے حق نہ پہچانو، ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کرو۔ یہ شیطان مردود بدگمانی ذہن کے اندر پیدا کرتا ہے۔ لہذا کبھی آپ سوچ کے دیکھیے، کسی نے آپ کے ساتھ میں ظلم کیا، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو، آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں ہم اس کو معاف کر دیں، چلو ساری غلط فہمیاں بھلا کر آؤ دوبارہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ ارادہ کرتے ہیں، شیطان مردود آ جاتا ہے اور آپ کے ذہن کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہرگز نہیں، ایسا مت کرنا، ایسا دوسرے تمہارے ساتھ ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، اتنی ساری باتیں پہاڑ کی طرح لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ بندہ جو معاف کرنے جا رہا تھا، جو اللہ کا پیارا ہونے جا رہا تھا، اللہ نے معافی کو پسند فرمایا ہے، وہ کرنے جا رہا تھا، اب اس وسوسے کی وجہ سے وہ دور ہو گیا۔ وہ جو ملنے جا رہا تھا، وہ جن کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی اور وہ پہلے سلام کرنے جا رہا تھا، لیکن شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا، ایسا وسوسہ ڈالا کہ وہ اس سے دور ہو گیا، یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا، اللہ کی ملنے والی نیکیوں سے دور ہو گیا، اللہ کی رضا جو حاصل کرنے جا رہا تھا اس سے دور ہو گیا۔ عزیزان محترم، ایک اور چیز ہے، آخر میں ذکر کر دیتے ہیں کہ خواب میں شیطان مردود آ کر انسان کو ڈراتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ ایک حدیث سنا دیتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا صالحہ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں، والحلم من الشیطان، اور برے خواب، ڈراؤنے خواب، ڈرا دینے والے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ فمن رأى شيئا يكرهه، اگر کوئی برے خواب دیکھے، ڈراؤنے، بھیانک ایسے خواب دیکھے، فلینفس عن یمینہ ثلاثا، تو 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھک تھکا دے، اپنی کروٹ بدل لے اور اللہ شیطان کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو وہ 3 مرتبہ پڑھے، فإنها لا تضر، تو یہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ میرے عزیزو، ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے کہ شیطان مردود کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے وسواس سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کریں اور ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کریں، اللہ کے نبی کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور جو بھی بندہ اللہ کی طرف آگے آتا ہے تو پھر شیطان مردود کے وسوسے اس کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔